جو موجودہ دور ہے اس میں جو شرک ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہیں، ہمیں عملی طور پہ بھی اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ ہم عملی طور پہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج ہم نے آرٹ اور کلچر کے نام پہ، ڈیکوریشن کے نام پہ، اور اگر آپ دوسرے معنوں میں دیکھیں تو ہم نے کافروں کا کلچر جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو ان چیزوں کے نام پہ ہم نے جو بت اور یہ جو اسٹیچوز ہیں یہ اپنے گھروں میں ہم نے سجا لیے ہیں، جو غیر ضروری تصویریں ہیں جو دیواروں پہ ہم نے اپنے گھروں میں سجا لی ہیں، یہ سب کی سب جو ہے نا یہ فارم آف شرک ہے۔ اب اگر کسی کے گھر میں ڈیکوریشن پیس پڑا ہوا ہے، چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہے، وہ کوئی خرگوش کی شکل ہو سکتی ہے، کوئی ہرن کی مجسمہ ہو سکتا ہے، کوئی شیر کا مجسمہ ہو سکتا ہے، کوئی ایگل ہو سکتا ہے، تو وہ بھی بت ہی ہے اس میں۔ اور ان بتوں میں جو خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بت ہے، یہ بھی بت ہے، صرف شکلوں کا فرق ہے اور آپ کہہ لیں کہ جسامت کا فرق ہے۔ وہ بھی بے جان تھے، یہ بھی بے جان ہے، وہ بھی اس وقت کے لوگوں کو نہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے تھے، اور یہ بھی آج کے دور میں نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ان کو ان بتوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، چاہتے تو وہ پڑے رہتے، ان کو کیا تھا، وہ تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان بتوں کو توڑ کے تو یہ عملی طور پہ ثابت کیا کہ وہ صرف زبان سے یہ نہیں کہتے بلکہ عملی طور پہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب ایک ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب شہر کے لوگ سب باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو نہیں توڑا جو بڑا بت تھا، اور اس کے کندھے پہ وہ کلہارا رکھ دیا۔ اور جب شہر کے لوگ باہر سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باطل خداؤں کو کسی نے توڑ دیا ہے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں باتیں کرتے سنا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بڑے بت سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کس نے یہ سارا باقی بت توڑے ہیں۔ تو وہ جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ بت کیسے بات کر سکتا ہے، یہ تو بے جان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بے جان ہے، یہ تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا کہ یہ کس نے ان کو توڑ دیا، تو پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، کیوں نہیں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے؟ تو وہ بجائے سمجھنے کے، غور و فکر کرنے کے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی خلاف ہو گئے۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ پہ جب خانہ کعبہ پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان بتوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ چاہتے تو صحابہ کرام سے کہہ سکتے تھے کہ ان بتوں کو اٹھا کے تو شہر سے باہر پھینکاؤ، خود ہی یہ کافر لوگ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور سب صحابہ کے سامنے توڑا، اور یہ پیغام دیا کہ میں نے صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی شرک کو اپنے آپ سے بچایا ہے اور ان بتوں کو توڑا ہے۔ اور یہ پیغام انہوں نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں بتوں کو سجانا نہیں ہے بلکہ ختم کرنا ہے۔ تو اب لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ جی میری داڑھی نہیں ہے، میری نمازیں نہیں ہیں، تو یہ جو شرک ہے، یہ جو بت ہے، ان کو ختم کرنا، ان تصویروں کو ختم کرنا بھی تو سنت ہے۔ تو آپ جو میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی میری داڑھی نہیں ہے، تو یہ بتوں کو توڑنا، بتوں کو ختم کرنا، تصویروں کو ختم کرنا، یہ بھی تو سنت ہے، تو آپ یہ بھی سنت تو پوری کریں۔ یہ لوگ اس طرف نہیں آئیں گے۔ اب اگر آپ نظر دہرائیں تو آپ کو شرک کی بہت سی اقسام نظر آئیں گی۔ آپ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلے جائیں، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹیز کی زینت بڑھاتے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کے خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ بلکہ ایک لاہور میں ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، انہوں نے تو پورا ایک بلاک بنایا ہوا ہے احرام مصر کے اوپر، اور وہ جو باطل خدا ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں، پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، تو یہاں پہ اگر ہم باطل خداؤں کو، ان کے مجسموں کو ادھر جگہ جگہ سجائیں گے
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا؟ اللہ کبھی ہماری مدد نہیں کرے گا. ہم جو ہے وہ اپنے راستے سے بہت دور بھٹک چکے ہیں. تو آج ہمیں جو ہے یہ اپنے آپ کو ان جو شرک کی فارمز ہیں، جو شرک ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ورنہ آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں کوئی خوشحالی آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی.